مسجد سہلا کے باہر آپ اس وقت موجود ہیں، کوفہ کی قدیمی ترین مساجد میں سے، اور یہ بھی وہ مسجد ہے کہ جس میں آیت اللہ سستانی کے فتوے کے مطابق یہی ہے کہ اگر کوئی مسافر بھی آئے اور ظہر اثر کا وقت ہو تو وہ پوری نماز پڑھ سکتا ہے. تو گویا آپ اس مسجد میں بھی اپنے آپ کو فیل لائک ہوم. اور اس کی خاص وجہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ان کا گھر یہ ہوگا. تو آپ سوچیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی آیت اللہ کے گھر جائیں ملنے کے لیے، کسی مجتہد کے گھر جائیں یا کسی ڈگنیٹری کے پاس جائیں، تو اس وقت آپ امام زمانہ علیہ السلام کے گھر پہ جا رہے ہیں جو امام کا گھر ہے. اس لیے ایک امام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. اس مسجد کو مسجد سہلا کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی ہسٹوریکل یہ ہے کہ جس نے یہ مسجد بنائی تھی اور جس نے اس کو آباد کیا تھا اس کا نام سہیل سے تھا اور اس کے نام سے اس کو سہلا رکھا گیا. لیکن ایک وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ سہلا کا لفظ سہل سے، سہل اردو میں بھی یوز ہوتا ہے یعنی ایزی، آسان. چونکہ اس مسجد میں دعا قبول کروانا بہت آسان ہے لہذا اس کو مسجد سہلا کہتے ہیں. اور آپ جب اندر جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مقام نظر آئیں گے. مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام، مقام حضرت ادریس علیہ السلام. تو یعنی یہ مقام کا مطلب ہے کہ عبادت کی جگہ. تو یہ تمام انبیاء کی عبادت کی جگہ رہی ہے اور اسی میں وہ مقام ہے جہاں میں نے آپ کو کل ذکر کیا تھا کہ مقام انبیاء و صالحین، کہ بقول کسی کے کہ اللہ کا شکر ہے کہ سارے انبیاء نے ایک ساتھ نماز پڑھ لی تو ہم ایک ہی جگہ نماز پڑھیں، الگ الگ نہیں پڑھنی پڑے گی. لیکن کچھ جگہوں پر الگ الگ بھی ہے. پھر ایک مقام خاص اس جگہ پر ہے جو مسجد کوفہ میں نہیں تھا، اور وہ ہے مقام امام زمانہ علیہ السلام. امام زمانہ علیہ السلام کی عبادت کا مقام اور ان سے ملاقات کا مقام. ایک واقعہ منقول ہے، اللہ جانے یہاں پر پیش آیا یا کہاں پر، لیکن سید مہدی بحر العلوم سے منقول ہے، شاید یہیں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو فرمائی تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا تھا، تنزن پوچھا کہ آپ کی کیا ملاقات ہوئی ہے جو آپ اتنا ذکر کرتے ہیں امام کا. تو اس وقت انہوں نے کوئی ذکر اس لیے نہیں کیا کہ امام کی جانب سے بھی جب ملاقات ہو تو اس کو فوراً بتانا یا لوگوں کو دکھانا یہ جائز نہیں. بہرحال بعد میں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ان کو نہیں بتایا کہ آپ کی تو ملاقات ہوئی امام سے؟ تو کہا اس نے جب مجھ سے یہ کہا نا تو اسی وقت امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا. تو میں کیا کہتا اسے. تو یہ اسی مقام کا بعض علماء کہتے ہیں کہ واقعہ ہے جو آپ اندر دیکھیں گے مقام امام زمانہ علیہ السلام. مسجد سہلا میں 40 شب بدھ کے اعمال ہیں کہ 40 شب بدھ یعنی جس کو ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں نا ٹیوزڈے نائٹ، اس میں اگر کوئی 40 ٹیوزڈے نائٹس یہاں پر آئے پھر کہتے ہیں اس کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس لیے بعض لوگ اس خاص عمل کو کرتے ہیں کہ ایوری ٹیوزڈے نائٹ 40 ویکس تک وہ آتے ہیں. ایک واقعہ علامہ ہلی کا بھی ہے کہ علامہ ہلی نے، بیٹا آپ خاموش ہو جائیں، علامہ ہلی نے 40 شب بدھ تک یہاں پر آ کر ایک منت مانی تھی اور اس منت کی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ علامہ ہلی نے ایک حدیث پڑھی تھی. ہم کربلا کل جا رہے ہیں تو حدیث آپ سن لیں. حدیث یہ پڑھی تھی کہ اگر کوئی کربلا میں امام حسین کی زیارت کرے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسے میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب ملے گا، رسول اللہ کا حج. اس کے بعد ان کی ایک زوجہ نے تعجب سے پوچھا کہ آپ کے کیے ہوئے حج کا ثواب، ایک عام انسان کو آپ کے کیے ہوئے حج کا ثواب ملے گا؟ اچھا مولا علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے تو رسول اللہ کا حج سوچے آپ. تو رسول اللہ نے کہا ایک حج نہیں 2 حج کا ثواب ملے گا، میرے کیے ہوئے 2 حج کا ثواب. ان کو تعجب ہوا نا تو رسول اللہ نے اس کو اور بڑھا کے کہا کہ آپ کے کیے ہوئے حجتیں 2 حج، تو رسول اللہ نے کہا 3 حج کا ثواب ملے گا. پھر انہوں نے پوچھا تو کہا 4 حج کا ثواب ملے گا، 5 حج، فرمایا 6 حج، 7 حج، 8 حج، 9 حج، 10 حج، 10 حج کا ثواب. پھر فرمایا 20 حجتن، 20 حج، پھر 30 حج، 40، 50، 60، 70، 80، 90 تک. رسول اللہ نے کہا میری جو حسین کی زیارت کرے اسے میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب ملے گا. یہ علامہ ہلی نے حدیث پڑھی تو تعجب میں آ گئے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اب اگر انہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ کس سے پوچھے؟ تو وہ 40 شب بدھ آئے مسجد سہلا اسی مسجد میں کہ میری امام سے ملاقات ہو تو میں پوچھوں گا. اس کے بعد 40ویں شب بدھ کو وہ جب جا رہے تھے واپس، ایسا ہوتا ہے کہ جب امام سے ملاقات ہوتی ہے اکثر تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت انسان کو کہ میری کس سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ ایک ایسا اثر ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص مجھے ساتھ میں ملا اور اس نے
میں نے اس نے مجھ سے بات شروع کی، تو مجھے بات کرتے ہوئے لگا کہ میں تو اس کے مقابلے میں کوئی بہت ہی کم علم ہوں اور یہ تو بہت بڑے کوئی عالم ہے. تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ یہ کیونکہ آیت اللہ علامہ ہلی کی تقلید ہوتی تھی، تو علامہ ہلی سے اب فرض کیجیے کہ آغا سیستانی صاحب کسی سے بات کریں اور ان کو ایسا لگے کہ میں تو بالکل اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جانتا، تو پھر وہ کون ہوگا؟ تو علامہ ہلی نے ایسے ہی سوچا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک حدیث یہ پڑھی ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی زیارت پر جائے اسے رسول اللہ کے 90 حج کا ثواب ملے گا، تو آپ کو یہ حدیث معلوم ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ علی میں تم کو ایک بات کہتا ہوں، فرض کرو کہ ایک بادشاہ ہو، وہ جائے ایک جگہ پر کسی جنگل میں اکیلا رہ جائے، شکار کے لیے جائے، گم ہو جائے، اور وہ مرنے کے قریب پہنچ جائے کہ اب اس کے پاس زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. تو ایک بوڑھی عورت اس کو نظر آئے، وہ کہے کہ تم میرے ساتھ چلو میری جھونپڑی میں، اور اس بوڑھی عورت کے پاس ایک ہی بکری ہو، وہ اس سے دودھ نکالے اس بادشاہ کو دے تاکہ اس کی جان بچے، پھر اس کو ذبح کرے، اس کا گوشت کھلائے تاکہ اس کی جان بچ جائے، محفوظ رہے. اور اس کے بعد جب بادشاہ کی فوج اس کو لینے کے لیے آئے اور وہ بادشاہ کو لے کر چلی جائے، تو بادشاہ اس کو ایک تحریر لکھ کے دے کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت ہو تو میرے پاس آنا، تو میں اس احسان کا بدلہ عطا کروں گا. اور وہ بوڑھی عورت کبھی بادشاہ کے پاس جائے اور یہ کہے کہ میں نے آپ کو اس وقت آپ کی جان بچانے کے لیے وہ بکری کو ذبح کر کے کھانا کھلایا تھا، تو اہلی اگر وہ ایک بکری کے بدلے میں ایک ہی بکری دے تو کیا وہ احسان ادا ہو جائے گا؟ بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے کہا ایک بکری آپ بھی لے لیں بس. تو کہا نہیں یہ تو نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو کہا پھر کیا اچھا 10 بکریاں دے تو؟ کہا نہیں یہ بھی 10 بکری سے بھی احسان ادا نہیں ہوگا، اس نے تو جان بچائی تھی اس کی. اس طرح پوچھتے رہے کہ اچھا 10 پھر 20 پھر 30 پھر 40. تو اچھا بتاؤ احسان کیسے ادا ہوگا؟ کہتے کہ احسان تو شاید ایسے ہی ادا ہوگا کہ اس کے پاس ایک بکری تھی، اس نے وہ دے دی، اور جو کچھ بادشاہ کے پاس ہے سب کچھ دے بادشاہ، تب وہ احسان ادا ہوگا برابر سے. تو اس شخص نے پوچھا علامہ ہلی سے کہ اب یہ بتاؤ کہ حسین کے پاس بچہ کیا تھا جو نہ دیا حسین نے، تو وہ احسان کیسے ادا ہوگا جو دین پر احسان ہے؟ تو یہاں پر ایک حج یا 2 حج یا 90 حج کی بات نہیں. اب جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے سب امام حسین کو عطا کیا، اس لیے کہ حسین نے اس وقت دین کو بچایا جب کوئی بچانے والا نہیں تھا. علامہ ہلی کو اس وقت تھوڑا سا محسوس ہوا کہ یہ میرے امام زمانہ علیہ السلام جن سے میں بات کر رہا ہوں مجرِ صحرا سے باہر. تو کہتے ہیں میں کیسے کہوں ان سے؟ اب آپ کسی انسان کو کہیں کہ تم کیا امام زمانہ ہو تو کیا لگے گا اسے؟ کہتے ہیں اگر یہ امام ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ دونوں گھوڑے پہ جا رہے تھے، تو اپنا ہینڈ کرچیف جو تھا نا وہ علامہ ہلی نے گرایا نیچے زمین پر، اور اس کو انٹینشنلی گرایا، اس کو اٹھانے کے بہانے نیچے جھکے کہ میں اس ذریعے سے امام کے قدموں کو ہاتھ لگا لوں اگر یہ امام ہے تو کہتے جیسے ہی میں جھکا تو وہ بھی جھکے اور انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. تو کہتے میرا وجود میں کانپ رہا تھا اندر سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ مجھے ایک آخری جواب اور دے دیں کہ اس وقت میرے امام کہاں پر ہے. تو کہتے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اہلی اس وقت تمہارا ہاتھ تمہارے امام کے ہاتھ میں. یہ واقعہ مسجد سہلا سے باہر یہاں پہ پیش آیا. تو 40 شب بدھ یہاں آئے تھے تو پھر امام کی ان سے ملاقات ہوئی. تو یہ مسجد کافی ایک خاص امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کافی ایک خاص حیثیت رکھتی ہے. مسجد کوفہ کی حیثیت زیادہ مولا علی علیہ السلام سے تعلق کی اور یہ امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق کی, اور اس میں بھی کچھ اعمال ہے. مسجد کوفہ سے تھوڑے کم ہے لیکن بہرحال اعمال ہے اور اچھے ایک کیفیت ہے. جب آپ اندر جاتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ آپ امام زمانہ کے گھر میں, جب امام اپنے گھر میں رہیں گے ظہور کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہیں گے, تو ایک مومن کے لیے ایک سعادت ہے کہ وہ اپنے امام کے گھر میں جا رہے ہیں اندر. اور یہ امام جب آپ کسی کے گھر جاتے ظاہر بیل کرتے, اب یہاں کیا بیل کی جائے, یہاں یہ عزت دخول پڑا جائے اور امام کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.